السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کورونا اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے اس وقت بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور لمحہ بلمحہ فیس بک اور سوشل میڈیا پر عام اور خاص سب کی موت اور وفات کی خبریں آ رہی ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، بہت سارے ہمارے احباب، بہت سارے ہمارے قریبی اعزاء، قارب، دوست، رشتے دار ہم سے جدا ہو کر اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں لازمی طور پر سوالات آتے ہیں۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایسا شخص، ایسا مریض جو رمضان میں روزہ نہ رکھ سکا اور انتقال کر گیا، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی رمضان کا مہینہ آیا مگر وہ روزہ نہ رکھ سکا، یا چند روزے پورے نہیں رکھ سکا، یا رکھ ہی نہیں سکا کچھ بھی، اور وہ انتقال کر گیا، یا رمضان میں انتقال کر گیا یا رمضان کے بعد انتقال کر گیا، کیا اس کی طرف سے روزوں کی قضا کی جائے گی یا اس کی کیا شکل ہوگی؟ مساکین کو، غریبوں کو کھانا پینا کھلایا جائے گا یا کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان اگر رمضان کے بعد بیماری کی حالت میں انتقال کر جائے تو اس پر روزوں کی قضا اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا پانی کھلانا نہیں ہے، کیونکہ وہ شرعاً معذور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح مسافر اگر حالت سفر میں یا سفر سے واپس آتے ہی انتقال کر جائے تو اس پر بھی روزوں کی قضا وغیرہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے نہ مسکینوں کو کھانا پانی کھلانا ہے، کیونکہ وہ بھی شرعی طور پر معذور ہے۔ البتہ وہ مریض جس نے شفا یاب ہونے کے بعد روزوں کی قضا کرنے میں سستی برتی، پھر انتقال کر گیا، یعنی مریض تھا رمضان بھر، بعد میں اللہ نے اسے شفا دیا اور اس کے اوپر قضا واجب ہے کہ وہ قضا کرے، اس رمضان کے روزے کی قضا کرے، لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے وہ قضا نہیں کر سکا اور وہ انتقال کر گیا، یا اسی طرح سے وہ مسافر جس نے سفر سے واپس آنے کے بعد روزوں کی قضا میں سستی برتی پھر انتقال کر گیا، ایسے لوگوں کے اعزاء اور اقارب اور ورثاء کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف سے روزوں کی قضا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس کے ذمہ روزہ تھا تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی روزہ رکھنے والا نہ ہو تو ان کے ترکے میں، یعنی جو انہوں نے چھوڑا ہے مال و دولت، وراثت، اس میں سے ان کے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 1.5 کلو یعنی نصف سا 1.5 کلو گرام کے حساب سے کھانا دینا ہوگا۔ کھانا مطلب یعنی چاول، گیہوں، جو بھی ہے، آٹا، بالکل اسی طرح جس طرح بوڑھے اور دائمی مریض کی طرف سے ہر ایک مسکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورتوں سے اگر رمضان کے روزوں کی قضا میں سستی ہو گئی اور وہ مر گئیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی روزوں کی قضا کرنے والا نہ ہو تو ہر روزے کے بدلے ان کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو یہ اشخاص جن کا ذکر میں نے کیا ہے، ان میں سے اگر کسی نے کوئی ترکہ بھی نہیں چھوڑا، وراثت بھی نہیں چھوڑی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس جس سے مسکینوں کو کھانا وغیرہ کھلایا جا سکے، تو پھر اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف یا مکلف نہیں بناتا، تکلیف نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جتنا تم میں طاقت ہو، سورہ التغابن آیت نمبر 16۔ تو یہ ان اشخاص کے روزوں کی تفصیل رہی۔ مریض جو ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں رمضان میں ہی، رمضان کے بعد سستی و غفلت، تو وہ ان کے سارے احکام تھے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔